الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ دی مجو اندر کتب اے بے خبر، دی مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دی از نظر۔ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان حضرت زندہ شاہ مدار خطب مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ہماری اور آپ کی کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کی یہ خوش بختی، خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ ہم اولیاء کی جماعت میں جو بے مثال سربلند ابخری اعلیٰ اور عرفہ ذات گرامی حضرت سیدنا سید احمد بدیع الدین قطب مدار مدار العالمین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس اسی مہینے میں 17 جمادی الاولیٰ کو مکھن پور اتر پردیش میں بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور الحمدللہ حیدرآباد میں بھی حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک بڑے احترام و انضمام سے یہاں بھی منعقد کرتے ہیں، کیونکہ یہاں چار مینار کے پاس جو 4 کمان ہیں اس میں حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلہ ہے، اور خلوت میں بھی چلہ ہے۔ اس میں خود خلوت پیالس میں حضرت کا چلہ ہے، پھر پرانی حویلی میں حضرت کا چلہ ہے، لیکن یہ جو 4 کمان کے پاس جو چلہ ہے وہ چلہ اس مناسبت سے ہے کہ حضور زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے تھے، تو اسی لیے جب چار مینار بنایا گیا تو قلی قطب شاہ نے
حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 کمان میں چھلا بنایا. یا ہماری خوش نصیبی ہے حیدرآبادیوں کی کہ حضرت زندہ شاہ مدار کثرت سے چھلا کرتے تھے. ساری دنیا میں یوں تو کہا جاتا ہے لاکھوں ہیں، لیکن ساری دنیا میں 1042 چھلے ہیں حضرت کے، جہاں آپ تشریف فرما ہوئے. ہر علاقے میں آپ دورہ فرماتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے تھے، غیر لوگوں کو سرکار کی غلامی سے وابستہ کرتے تھے. وہ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا میں اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج جو بکواس اسلام کے خلاف کی جا رہی ہے، آج جو بکواس قرآن پاک کے خلاف کی جا رہی ہے، آج جو گستاخیاں ہمارے اور آپ کے آقا خاتم النبیین سید المرسلین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جا رہی ہیں، اور آج جو دین کو ہمارے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کیا ہے، اہل بیت اطہار کا مزاج کیا ہے، اگر وہ دیکھنا ہے تو حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک زندگی میں دیکھیے. حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا بجا اتنے چھلے کیے ہیں کہ خود امام اہل سنت محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو ہندوستان کے معلم اول ہے، انہوں نے اپنی کتاب جس میں اولیاء کا تذکرہ کیا ہے اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ حضرت زندہ شاہ مدار ایسے عظیم ولی ہیں کہ انہوں نے صرف زمینوں میں چھلا نہیں کیا بلکہ سمندر کی تہ میں بھی چھلا کیا، اور 12 سال تک حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا. 12 سال تک آپ نہ کھانا کھاتے تھے نہ پانی پیتے تھے. اور اس دور میں اس ہندوستان میں خصوصیت سے یہاں برہمزم کا جو دور تھا اور یہاں جوگیوں مہنتوں وہ لوگ بھی اس قسم کے چھلے کرتے تھے، حبس دعام کرتے تھے، سانس کو روکتے تھے. تو حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال 14 سال کے کئی سالوں میں اپنی سانس کو بند کر کے ذکر الہی کرتے تھے. سالوں گزر جاتے تھے اور یہ بتاتے تھے ہندوستان کے جوگیوں کو کمال وہ نہیں ہے کہ تم بیٹھ کے چلا کرے، کمال یہ ہے کہ اپنی سانس کو روک کر اللہ کا ذکر کریں. تو یہ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دنیا کو بتایا کہ اسلام کی عظمتیں، سرکار کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. میں ان ہندوستانیوں کو کہوں گا کہ زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کو پڑھیں تو تم کو اندازہ ہوگا کہ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں ساری دنیا میں کوئی تلوار لے کے نہیں پھرے، کوئی بم لے کے نہیں پھرے، تمہاری طرح انسانوں کو کچلتے نہیں پھرے، جو تمہارا مخالف ہے اس کو ختم کرتے نہیں پھرے، جو تمہارے خلاف بولے اس کو قتل نہیں کیے. حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفتیں جھیلی. میں کہہ رہا ہوں اور آسان ہے، حضرت زندہ شاہ مدار نے ساری دنیا کا سارے علاقوں میں جو چکر لگایا ہے، میں بول رہا ہوں اور آپ سن لے رہے ہیں، آسان ہے. لیکن آج بھی سفر کتنا مشکل ہے. اس دور میں نہ ریل تھی نہ جہاز تھا نہ کچھ نہیں تھا، پیدل دورے کرتے تھے. تو کتنی تکلیفیں حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی ہے، اس کا تذکرہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن جہاں پہنچے، صرف ہندوستان نہیں ہے، جہاں پہنچے وہاں کے معاشرے کو وہاں کے طور طریقوں کو بدل کر اسلامی طور طریقے عطا فرمائے. اور آپ کی وجہ سے لاکھوں لوگ
اسلام سے وابستہ ہوئے، تنے تنازعات، کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، اور کوئی تلوار لے کے نہیں آئے۔ ذرا شرم کرو یہ بولنے کے لیے، تم ہماری تاریخ پڑھو، اسلام کے اولیاء کے تذکرے پڑھو، تم کو معلوم ہوگا کہ اولیاء اللہ نے کبھی کسی سے نہیں کہا، زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، بلکہ وہ لوگ جب آپ کے چہرے اقدس کو دیکھتے تھے آٹومیٹک اسلام قبول کر لیتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی طاقت تھی، اس لیے تو کہا کہ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد خلندر کی بارگاہ میں ہے۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ تم سمجھ رہے کہ اسلام صرف اسلام اخلاق سے بھی پھیلا، اسلام تلوار سے بھی پھیلا۔ جہاں تلوار کی ضرورت تھی وہاں اسلام نے تلوار استعمال کی، اور جہاں اخلاق کی ضرورت تھی وہاں اخلاق۔ لیکن ہمارے تمام اولیاء اللہ نے جو اسلام پھیلایا وہ محبت سے پھیلایا، اخلاق سے پھیلایا، لوگوں کو قریب کر کے پھیلایا۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی گئی لیکن حضرت نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میں ان لوگوں کے بھی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں جو درگاہوں میں بیٹھ کے درگاہوں کو کمائی کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں، جو چھلوں میں بیٹھ کے چھلوں کو کمائی کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں، جو درگاہوں میں مجاوری کر رہے ہیں اور آنے والوں کو صرف دولت کی طرف لے رہے ہیں اور وہاں صرف غلوں پہ ہاتھ مار مار کے اس میں ڈالو کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ درگاہوں میں سب لوگ آتے ہیں، سب مذہب والے آتے ہیں، اس لیے سب مذہب اچھے ہیں۔ کوئی مذہب اچھا نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اور یہ جو درگاہوں میں بیٹھ کر اولیاء اللہ کے تعلیمات کے خلاف معافی چاہتا ہوں، یہ درگاہوں میں بیٹھ کر، یہ چھلوں میں بیٹھ کر جو لوگوں کو اپنی منفیت کی خاطر گمراہ کر رہے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار کی زندگی مبارکہ پڑھو۔ حضرت زندہ شاہ مدار آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار کے والد حضرت سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت کی والدہ محترمہ زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام آپ کے والد محترم نے سید احمد رکھا، لیکن آپ بدیع الدین کے نام سے مشہور ہوئے، تو اس کے لیے آپ کا نام سید احمد بدیع الدین، اور آپ زندہ شاہ مدار اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے ایسے چھلے کیے ہیں، سانس بن کر کے چھلا کیا، برسوں چھلا کیا، پھر بھی زندہ رہے، اس لیے زندہ شاہ مدار ہو گئے۔ اور مدار جو ہے نا ایک تصوف میں، روحانیت میں بہت اعلیٰ مقام کا نام مدار ہے۔ تو یہ اس مقام پہ بھی حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہے۔ کسی موقع پر میں مقام مداریت کیا ہوتی ہے انشاءاللہ پیش کروں گا، مگر اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب میں پیدا ہوئے، شام کے شہر، اور آپ امام حسن امام حسین کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، اور یہ خوبی جب بھی پیدا ہوتی ہے آپ 14 سال کی عمر میں تمام علوم کو حاصل کر لیا تھا، اور 14 سال کی عمر میں مفتی فقی بن گئے تھے۔ یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، قاضی زندہ شاہ مدار تو تم کو نہیں کتنے بڑے عالم ہیں۔ آپ کو بتاؤں میں، آپ کم عمری میں حافظ قرآن ہو گئے۔ یہ ہے اولیاء کے پاس۔ یہ جاہلہ بیٹھ کے درگاہوں میں بول رہے ہیں کہ ہم ولی ہیں، کپڑے پہننے سے ولی نہیں ہوتا، تسبیحاں پھیرنے سے ولی نہیں ہوتا، ولی کی صحبت میں رہ کر ان کے طور طریقے پہ چلنے سے ولی ہوتا ہے۔ سنو لو ہماری بات، تم خامخواہ کے بدنام کر رہے ہیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مفسر، محدث، فقی، تمام علوم پر مہارت حاصل، 14 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے تمام علوم سے،
نہ صرف حضرت زندہ شاہ مدار، سنیے آپ، کہ نہ صرف زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حدیث وغیرہ نہیں، نہ صرف قرآن کے حافظ تھے بلکہ زبور کے حافظ تھے، انجیل کے حافظ تھے، اور آپ جو ہے تمام علوم آسمانی کتابوں سے واقف تھے۔ یہ شان ہے حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور 19 سال کی عمر میں آپ جب خیال کر کے مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ جاؤں، آپ نکلے اپنی والدین کی اجازت سے، مگر رستے میں خیال ہوا کہ پہلے بیت المقدس جائے۔ ایک کشش ہوتی ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بہت کشش ہونے لگی تو آپ ادھر کا خیال ترک کر کے بیت المقدس گئے۔ وہاں کون ملے؟ بیت المقدس گئے تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 19 سال کی عمر میں مرید ہو گئے، اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں لگے رہے جب تک کہ ان کا وصال نہیں ہوا۔ پیر نے اتنا سنوارا کہ آج دنیا ان کو زندہ شاہ مدار کہہ رہی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہے، جس کو حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی نے فرمایا کہ اولیاء جیسا فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام ہے، ویسا اولیاء اللہ میں حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ وہ شان ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نقشبندیوں کے پیر ہیں، مداریوں کے پیر ہیں، اور ان سے جو سلسلہ چلا تو حضرت صدیق اکبر پہ منتہا ہوتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے سلسلہ ملتا ہے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت بایزید بسطامی کی شان و عظمت ہم کیا بیان کریں گے؟ اب حضرت زندہ شاہ مدار نے ان کے پاس بیٹھ کر جو علم حاصل کیا، روحانیت و ترقی دی، تو اتنے چھلے کیے، اتنی جو ہے لوگوں کو اسلام سے وابستہ کیا۔ تو اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت زندہ شاہ مدار کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے کامل ہیں، کتنے بڑے روحانیت کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ آپ کا ولایت میں انفرادی مقام ہے۔ اور یہ بات سن لیجئے، حضرت بایزید بسطامی کے مرید ہوئے آپ کی عمر 600 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ تو اب آپ لگائیے کہ غوث اعظم بھی حضرت زندہ شاہ مدار سے چھوٹے، خواجہ غریب نواز بھی زندہ شاہ مدار سے چھوٹے، تب اب اولیاء بایزید بسطامی کے مرید خلیفہ اتنی طویل عمر پائی اور مختلف علاقوں میں پھرے۔ تو آج لوگ کہا جا رہا ہے کہ درگاہوں میں سب آتے تو سب کا خیال کرنا، کسی کو برا نہیں بولنا، وہ بھی مذہب اچھا ہے، یہ بھی مذہب اچھا ہے، غلہ بھرو ہمارا۔ زندہ شاہ مدار کے ماننے والے سن لو، نقشبندیوں سنو، چشتیوں سنو، سہروردیوں سنو، قادریوں سنو، رفاعیوں سنو، ہمارے تمام بزرگوں نے ایک ہی مذہب کو سچا اور حق جانا، وہ اسلام ہے، وہ دین محمد یہ ہے۔ تم یہاں بیٹھ کے غلوں پہ بیٹھ کے ان کی بھی مروت، ان کی مروت کر کے بول رہے ہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں کسی کو برا بولنا نہیں ہے، اسلام میں برے کو برا بولنا ہے، اچھے کو اچھا بولنا ہے۔ اسلام صرف ایک ہی مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے پاس اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، حق ہے تو وہ اسلام ہے۔ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو اسلام کو مانتے ہیں۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، اب سن لیے نا مولانا باقر صاحب نے کیا فرمایا؟ اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اگر زبان چلتی تو زبان سے جواب دینا، ہاتھ چلتا تو ہاتھ سے جواب دینا، اور اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنا۔ اب خاموش نہیں بیٹھنا، کب تک برداشت کریں گے؟ دیکھو کیا حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار چلائی، پھر لوگ کیسا اسلام لائے، کیسا مسلمان ہوئے؟ یہ ان کے اخلاق تھے، ان کی محبت تھی، ان کا تصرف تھا، ان کی روحانیت تھی،
ان کی یہ الفت تھی، محبت تھی، یہ اللہ سے عشق تھا جو ان کو دیکھ کر یہ اللہ والے ہیں سمجھ کر اسلام لا لیتا تھا۔ یہ بھی ذہنوں میں رکھیے آپ۔ اب سنیے حضرت زندہ شاہ مدار کیسے پکے سچے سچے سنی اور مسلمان اور مومن ہیں۔ آپ سفر کر رہے تھے سمندر میں، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں مختلف مذہب کے لوگ تھے۔ سنو ذرا کان کھول کے، درگاہوں میں سب آتے، ہمارے کو سب کو کرنا ہے، سب کو دیکھنا ہے۔ تم صرف پیسوں کو دیکھو، اگر درگاہ میں سب آتے ہیں تو تم اتنے قابل بنو کہ آنے والے کو اسلام کی دعوت دو۔ تم قابل بنو۔ تم صرف اولیاء کا نام پیسوں کے لیے لیتے ہیں، دولت کے لیے لیتے ہیں۔ اگر تم سچا اولیاء کا نام لے کے درگاہ میں بیٹھتے تو آنے والا تم سے متاثر ہوتا اور اسلام کو پھپتیاں اسلام کے بارے میں غلط سلط بیانی سے کام نہیں لیتا۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے تبلیغ چھوڑ دی۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے اسلام کا تعارف دینا چھوڑ دیا۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے رسول اللہ کی محبت کو عام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ زندہ شاہ مدار ہے، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف مذہب کے لوگ ہیں، تنہا حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہاں یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ اور کیا پڑھی آیت؟ یہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کی روشنی میں کشتیاں چلتے رہیں۔ دیکھیے آپ، جیسا ماحول ہے ویسی آیت پڑھ دیا۔ سمندر میں بیٹھے سمندر کی بات کی اور لوگوں کو رغبت دلایا قرآن کی طرف۔ اللہ وہ ہے جو ستارے پیدا کیا ہے، اس سے راستے متعین ہوتے ہیں۔ میں آیتوں کا مفہوم ادا کر رہا ہوں تو پھر وہ لوگ بحث کرنے لگے۔ تو آپ نے کہا کہ جب کفر غالب آ جاتا ہے، جب کافر ہو جاتے ہیں، اللہ کے منکر ہوتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ موج در موج اندھیرے میں ہوتے ہیں، موج کے اوپر موج، تو اندھیرے ہو جاتا ہے۔ تو کافروں کی ایسی حالت ہے کہ ان کے اوپر موج پہ موج، یہ سمندر میں بیٹھ کے موج کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سیکھو سلیقہ اسلام پھیلانے کا، یہ اولیاء کے در پہ ملتا ہے سلیقہ۔ تو پھر انہوں نے انکار کیے۔ اس کے بعد آپ نے سمجھایا کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اب آپ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی جس میں کہا کہ مصیبتوں مشکلوں سے سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچاتا۔ یہ کہا ان لوگوں کے سامنے، آج کل کے مجاورہ ہوتے، آج کل کے یہ نام نہاد مشائقین ہوتے، آج کل کے نام نہاد علماء ہوتے، ڈر جاتے بھائی پورا ماحول ان کا ہے، ہم کیا بولیں گے۔ آپ آیتوں پہ آیتیں پڑھ کے ان کو سمجھاتے جا رہے ہیں اور اسی ماحول میں سمجھا رہے ہیں اور انہوں انکار کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، سمجھاتے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ مشکلوں میں مصیبتوں میں اور جب آفتیں آتی ہیں تو اللہ ہی بچاتا ہے۔ انہوں بولے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ کی بات نہیں سنتے، اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آپ نے یہ کہا انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ تھوڑی دیر کے بعد طوفان شروع ہو گیا۔ طوفان آیا، کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پورے ڈوب گئے۔ اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ ایک تختہ آیا، آپ تختے پہ سوار ہو گئے۔ وہ تختہ چلتے 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 ملابار پہ رکا۔ وہاں چلا بھی حضرت کا ملابار پہ کرالا۔ ملابار پہ آئے آپ پہلے اسی سمندر کے سفر سے، اور اتنی یہ نہ جانے وہ کتنے سال چلا نہیں معلوم، کیونکہ کوئی موٹر ہے آج کے یہ دور کا ہے۔ تختے پہ رہے آپ تو آپ کھائے کیا ہوں گے، پیے کیا ہوں گے۔ جب ملابار پہ آپ رکے، جب اس سے ساحل پر آیا، تختہ رکا، آپ اٹھے، اتنی ناتوانی بڑھ چکی تھی، آپ کھڑے نہیں رہ سک رہے تھے، لیکن بامشکل آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی اور یہ اللہ سے دعا کہ مولا تو مجھے ایسا بنا دے کہ میرے کو بھوک ہی نہ لگے، اور ایسا لباس دے تاکہ میرا لباس میلا نہ ہو۔
یہ دعا فرمائی. اتنے میں دیکھتے ہیں کیا ہے، ایک عظیم المرتبت خوبصورت شخصیت جلوہ گر ہوئی، اور انہوں نے آپ سے کہا، آپ نماز پڑھ کے وہیں لیٹ گئے. یہ برسوں کی بات ہے، میں آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم آپ لوگوں کو بولے کہ بھائی ذرا آؤ، وہ تو نیند آ رہی، سردی بہت ہے، ایسا ہے، اجتماع میں گئے تو ہمارے کام خراب ہوتے. یہاں دیکھو آپ برسوں سمندر میں گزار دیے، پھر دین سے ہٹے. ارے بھائی اتنی تکلیف ہوئی، ویسا ہوا. دیکھو اللہ والوں کو، کیسی عظیم شخصیت ہے حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آئے تو حضرت دیکھے، انہوں نے اشارہ کیا میرے ساتھ چلو. اشارہ چلے، ایک بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑی حویلی تھی. اس حویلی میں گئے، اندر جا کے دیکھے تو بہت خوبصورت تخت ہے، اس پر سرکار دو عالم جلوہ گر ہے. تو وہ لے جانے والے کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام لے کے گئے، سرکار کو دیکھے، سرکار کے قدم بوسی کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ایک نوالا نکالے، غذا. وہ کیا تھی؟ وہ زندہ شاہ مدار جانے، سرکار جانے، ہم کیا بتا سکیں گے. آپ کے منہ میں دیا. حضرت زندہ شاہ مدار فرماتے ہیں کہ ایسا کھانا، ایسی لذت، ایسا ذائقہ تو عمر میں کبھی نصیب نہیں ہوا. وہ کھائے، اور اس کے بعد آپ فرماتے تھے کہ ابھی تک میرے حلق میں وہ لذت اور ذائقہ موجود ہے. پھر سرکار نے آپ کو ایک کھلا دیا، جھبا سمجھو آپ، بس یہ کھاؤ. اس کے بعد سے آپ کو کبھی بھوک نہیں لگی، اس کے بعد کبھی آپ کا لباس میلا نہیں ہوا. یہ ہے شان حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تمام آج کل کے مشائقین کی، آج کل کے درگاہ والوں کو میں اپنے اسٹیج سے آواز دے رہا ہوں کہ سمجھ جاؤ، حضرت زندہ شاہ مدار کی تعلیمات پر آ جاؤ، اسلام کی حفاظت کرو، اسلام سے وفاداری کرو. اس کشتی میں بھی حضرت زندہ شاہ مدار نے اسلام کے لوگوں کو دعوت دی. تم کو تو پنکھے کی چھاؤں میں بہترین درگاہ غلافوں پہ غلافہ چڑھ رہے ہیں، نذرانہ جیب میں آ رہا ہے، پھر بھی تم اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. کل یہ اولیاء اللہ تم سے پوچھیں گے تو تم کہاں جاؤ گے؟ ذرا غور کر لو درگاہ والے. اگر کل پوچھیں گے خواجہ غریب نواز تو تم کدھر جاؤ گے؟ کل پوچھیں گے غوث اعظم تو کدھر جاؤ گے؟ کل پوچھیں گے حضرت بدر الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر جاؤ گے؟ تم پر نظر نہیں کریں گے زندہ شاہ مدار. اگر زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر رحمت چاہتے ہیں تو ان کے پیام کو عام کرو اور اسلام سے وفاداری کرو. یہ میں بتانا خصوصی اس لیے چاہ رہا تھا کہ دیکھو ہمارے اولیاء اللہ نے کیسا ہمارے کو اسلام پر قائم رکھا، کیسا ماحول. معلوم ہے آپ کو ہندوستان میں خواجہ غریب نواز سے سالوں پہلے حضرت بدیع الدین صاحب، حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اسلام کو چوتھ طرف پھیلایا. خود خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کوکی پہاڑی پر تشریف لائے. اجمیر میں آج بھی مدار اسٹیشن ہے، مدار محلہ ہے، مدار دروازہ ہے، مدار ٹیکری ہے، اور تاڑا گڑھ پہ آپ نے چھلا کشے کیا، وہاں پہ تاڑا گڑھ پہ مدار چھلا بھی ہے. اجمیر کی سرزمین پر آئے تو حضور خواجہ خواجہ عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نے ان سے ملاقات کے لیے وہ پہاڑی پر تشریف لائے. حضرت خواجہ غریب نواز ملاقات کی، 3 دن رہے حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کے ساتھ. یہ اولیاء اللہ کا یہ فرق پیدا مت کرو، یہ علی ولی، ہر ولی ہمارا ہے. کرنا ہے ہم کو جملہ سلاسل کا احترام، ہر ایک سلسلہ ہے رسول عربی کا، ہر سلسلے کا احترام کرنا، ہر ولی کا احترام کرنا. یہ خواجہ غریب نواز نے ہم کو بتا دیا، سلطان الہند نے بتا دیا، اور حضرت زندہ شاہ مدار کی صحبت اختیار کر کے اسی اجمیر کا واقعہ وقت ہو رہا ہے. اس لیے میں اسی اجمیر شریف کا واقعہ ہے
وہاں کے بڑے بڑے جوگی تھے. یہ اجمیر کا انتخاب اس لیے کیے کہ وہاں جو ہے ان جوگیوں کا بڑا بھرمار تھا. وہ بڑے دھیان و گھیان میں رکھ کے ان کی بھی روحانیت کو انہوں نے اتنی پیدا کر لی تھی کہ ہوا میں اڑتے تھے. تو ان کا مقابلہ کیا. اس وجہ سے قریب نواز بھی یہاں تشریف لائے. تو حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ایک جوگی آیا اپنے پورے شاگردوں کے ساتھ. آ کے کیا آزمایا حضرت کو, ملاقات کی, کہا کہ آپ تو بہت بڑے مہان ہیں, آپ کی روحانیت اتنی ہے. لا کے بولا میں اپنی طرف سے آپ کو چنے پیش کرتا ہوں, آپ تناول فرمائیے. وہ چنے کیسے تھے؟ لوہے کے چنے پہ انہیں کوٹ کر دیا تھا چنوں کا رنگ. تو دیکھنے میں چنے معلوم ہو رہے تھے لیکن اصل تھا وہ لوہا. تو پیش کیا انہیں. تو حضور سید احمد بدی الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں روزہ ہوں. اولیاء اللہ کثرت سے روزے رہتے تھے. یہ مجاوران دیکھو, کھاؤ, لاؤ ادھر لاؤ, بھرو. آپ بولے میں روزے سے ہوں, نہیں کھاتا. مگر اب وہ اس کا دور تھا. اس کے بعد بولے انہیں اٹھنے ہیں, بولے بیٹھو. وہ دانے لیے زمین میں بوئے دیے. وہ لوہے کے زمین میں بولے, جیسے ہی آپ نے زمین میں وہ ڈالا وہ پودا بنا, اڑا اور اس کو چنے لگ گئے. یہ ہے حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتاؤ نا بابا, اولیاء کے منکر الگ ہے, اولیاء کے ماننے والے خالی پیسے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہاں, درگاہوں میں تنگ کر کے رکھ دیے لوگوں کو, غلے میں ڈالو. ہاں, وہ جہانگیر پیرا کی درگاہ میں لڈو تقسیم کر رہے ہیں, وہاں پیسے لے رہے ہیں. یوسف بابا کہنے غلہ, وہاں غلہ, یہاں غلہ. آخر لوگ اولیاء سے کیسا استفادہ کریں گے؟ ارے جو دینا ہے دیں گے, مانگ رہا کیوں تو, چنگ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے لوگوں کو عقیدت سے درگاہ میں آنے دو. برادران اہل سنت, اولیاء اللہ کے چاہنے والے آپ تمام حضرات ہیں. آج ہمارے کو درگاہوں میں بھی جانے سے تنگ کیا جا رہا ہے. بھائی اب اجمیر شریف جائیے آپ, پیسے ڈالو. آخر کیسا جانا بھائی؟ یہ لوگوں کو تنگ کر کے تم جو ہے اسلام سے دور کر رہے ہیں, اور تم لوگوں کی وجہ سے غیر سنیوں کو موقع مل رہا ہے. میں تمام درگاہ والوں سے کہوں گا کہ تم خواجہ غریب نواز کی تعلیمات پہ عمل کرو, زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کرو. تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تم کو دیکھ کے لوگ تمہاری خدمت کے لیے راضی ہو جائیں. تم ڈھالو اپنے آپ کو اسلام میں, اسلام سے وفاداری کرو, اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرو. جیسے زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو پھیلایا, لاکھوں لوگ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر, آپ کے تصرفات روحانی پر, آپ کے چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے. جب اس نے دیکھا کہ چنے, لوہے کے چنے, اصلی چنے برآمد ہو گئے, تو فوراً خدموں پہ اتنا بڑا جوگی پورے اپنے 100 شاگردوں کے ساتھ آپ کے خدموں پہ گر کے مسلمان ہو گیا. تو اس طرح ہمارے اولیاء اللہ نے اسلام کو پھیلایا ہے. ہم تبلیغ چھوڑ دیے, ہم محنت کرنا چھوڑ دیے, ہمارے اندر لبرزم آ گیا, ہمارے پاس کمیونزم آ گیا, سوشلزم آ گیا, ہم اسلام سے دور رہے ہیں. ہم بولے سارے لوگ اچھے ہیں, جو اچھے ہیں, جو برے ہیں. لیکن اسلام حق مذہب ہے, اسلام سچا مذہب ہے, اسلام اولیاء کا مذہب ہے. اولیاء نے اسلام کو پھیلایا, ہم بھی اولیاء کے ماننے والے اسلام کو پھیلائیں. آئندہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ٹھیک وقت پر یہاں تشریف لائیں. کھڑے ہو جائیے, صلوات و سلام.